الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے، سورہ نحل آیت نمبر 87 تک ہم نے سن لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے ان کافروں کی وعید بیان فرمائی تھی جنہوں نے صرف خود کفر کیا، جبکہ یہاں اس آیت میں ان کافروں کے لیے وعید بیان فرمائی جا رہی ہے جو خود بھی کافر ہوں گے اور دوسروں کو بھی اللہ پاک کے راستے سے روک کر گمراہ کر کے انہیں کافر بناتے ہوں گے۔ آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور جو آپ اپنے رب کے پاس سے لائے اسے جھٹلایا اور لوگوں کو اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکا، تو ہم قیامت کے دن جہنم میں انہیں اس عذاب سے زیادہ عذاب دیں گے جس کے وہ صرف اپنے کفر کی وجہ سے حقدار ہوئے تھے۔ انہیں دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ دنیا میں خود بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ گمراہ گر کا عذاب گمراہ سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا جرم بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود وہ گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ جتنوں کو گمراہ کرے گا اتنے ہی لوگوں کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی آگ زیادہ تیز ہوگی، اس کے سانپ بچھو زیادہ زہریلے اور تمام دوزخیوں کا خون و پیپ اس کی غذا ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ پاک کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت بھی۔ پھر مزید فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اے محبوب ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ پھر اس آیت میں ایک اور بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ قرآن تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن عظیم گواہ ہے، اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے، اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً یعنی بالکل کوئی پوشیدگی نہ رکھے، کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے، اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا، یعنی ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اہل سنت کے نزدیک شے ہر موجود کو کہتے ہیں، تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکات اور سکنات، پلک کی جنبش اور نگاہیں، دلوں کے خطرے اور ارادے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب
شے لفظ میں داخل ہے اور انہی موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر بھی ہے، تو ضروری ہے کہ قرآن عظیم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کامل ہو۔ اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھیں گے کہ لوح میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، اور فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اور فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اور بے شک صحیح حدیثیں فرما رہی ہیں کہ روز اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جنت و دوزخ والے اپنے ٹھکانے میں جائیں، اور وہ جو ایک حدیث میں فرمایا کہ ابد تک کا سب حال اس میں لکھا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے، اس لیے کہ کبھی ابد بولتے ہیں اور اس سے آئندہ کی مدت طویل مراد لیتے ہیں، جیسا کہ بیضاوی میں ہے، ورنہ غیر متناہی چیز کی تفصیلیں متناہی چیز نہیں اٹھا سکتی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں، اور اسی کو ما کان و ما یکون کہتے ہیں۔ اور بے شک علم اصول میں بیان کر دیا گیا کہ نکرہ مقام نفی میں عام ہوتا ہے، تو جائز نہیں کہ اپنی کتاب میں اللہ پاک نے کوئی چیز بیان سے چھوڑ دی ہو، اور کل کا لفظ تو عموم پر ہر نص سے بڑھ کر نص ہے، تو روا نہیں کہ روشن بیان اور تفصیل سے کوئی چیز رہ گئی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بیان فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور ایک اور آیت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے، اور یہی بات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی بیان کی گئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان سے خلاصی کا طریقہ پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث قرآن کی، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن سے مفہوم ہوا۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے ایک دن فرمایا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں نہ ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا سراؤں اور مسافر خانوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ فرمایا اس آیت میں مسافر خانے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ابو الفضل مرسی نے کہا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، غرض یہ کتاب جمیع علوم کی جامع ہے، اور جس کسی کو اس کا جتنا علم ملا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ایک تو یہ کہ قرآن شریف ہر چیز کا بیان ہے اور اس میں ہر علم ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا سمجھنے والا اپنے علم اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس میں سے سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آیتوں سے مفہوم و معنی کو سمجھتا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن شریف کو، بلکہ یوں کہیے کہ کامل طور پر قرآن شریف کو جس ہستی نے سمجھا اور قرآن کے تمام علوم جس ہستی نے جان لیے، وہ واحد ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم بھی اس قرآن کے مکمل ہونے کے بعد حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم اس طرح سے مل گیا کہ قرآن کا سارا علم آپ کو عطا ہو گیا۔ قرآن ما کان و ما یکون کا علم ہے، اور اس کے عالم سب سے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل کسی کو پڑھنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظیم کتاب
انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء، یہ کتاب ہو سکے تو مطالعہ فرمائیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ قرآن ہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی حدوں پر اور امر و نہی پر عمل کیا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین کرام، عدل اور انصاف کا عام معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ پاک کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ پاک کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بیوی، بچوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادت سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا چھوڑ دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت و ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، یہی عدل ہے۔ مفسرین نے عدل اور احسان کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہما ہی سے ایک اور روایت ہے کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت میں ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے، لیکن بات وہی ہے، مقصود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بھی بہتر ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اللہ پاک کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے، اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر
جو مصیبت اور آزمائش آئے اس پر صبر کرتا رہے۔ ناظرین اکرام، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے اور صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوش بختی کا سبب ہے، اور تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے۔ لہٰذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہٰذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ مزید آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایتاء ذی القربہ، اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، نیک سلوک کرتا رہے، رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جا بجا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا سبق ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہٰذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح چند چیزوں کو کرنے کا حکم دیا تو کچھ چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ ایک تو فرمایا کہ فحشا، پھر منکر اور بغی، یعنی کہ بے حیائی اور بری بات اور ظلم، ان سے رکنے کا حکم فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر شرمناک اور مذموم قول و فعل سے اور شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شریعہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، فحشا، منکر اور بغض یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس پوری آیت میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا ہے۔ عدل کا حکم دیا، عدل اقوال اور افعال میں انصاف و مساوات کا نام ہے۔ اس کے مقابل فحشا یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد قبیح اقوال اور قبیح یعنی برے افعال ہیں۔ دوسرا، احسان کا حکم فرمایا، احسان یہ کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابل منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کو دینے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اس کے مقابل بغی ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق کو ضائع کرنا، اور یہ ظلم ہے، یہ بغی ہے، اس سے منع فرمایا۔ پھر آخر میں فرمایا، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعات فرض بھی ہیں اور نوافل بھی، اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس آیت مبارکہ میں جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں جمع کر دیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اتنی زبردست آیت ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی نارملی علماء اکرام اور خطبہ اکرام اسے اختتام خطبہ پر پڑھا کرتے ہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں قرار پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ یہ آیت اپنے حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے ہر خطبے کے آخر میں بھی آپ سنا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ